Well, I went to a Christian school, and there I'm surrounded by a very good number of narrow-minded people, and their narrow-minded people's beliefs are anything except for Christianity is devil worship. So according to them, everything is devil worship. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں واحد مذہب اسلام ہے جو تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں زندگی کی طور طریقے بتاتا ہے۔ اسلام اس دنیا میں تب سے ہے جب سے انسان نے اس دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو دنیا میں آنے والے پہلے انسان ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و پیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے۔ ہر آنے والا پیغمبر ایک نئی شریعت لے کر آتا یا اپنے سے پہلے کی تعلیمات پر عمل کرتا، اور آج بھی اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ شیطان اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بہت سی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کا پیغام عام ہو رہا ہے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائب سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرا نام ریوا ہے، میں ایک سائیکالوجسٹ طالب علم ہوں۔ میں ایک عیسائی اسکول میں گئی تھی اور میں نے اپنے ارد گرد بہت سے تنگ نظر لوگ دیکھے جو بہت ہی نیرو مائنڈڈ لوگ تھے۔ تنگ نظری والے لوگوں کے عقائد بھی ان کی طرح ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق ہر چیز شیطان کی عبادت ہے اور ان کے نزدیک اسلام شیطان کی عبادت بھی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا، میں اسلام کو اس طرح نہیں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ اگر یہ شیطان کی عبادت ہے تو یہ دنیا کا پہلا مذہب نہیں ہوگا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اسلام میں واضح طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عیسائیت کے پاس نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایسا حصول ہے اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام کے پاس ایسا کیا ہے جو اسے سب سے منفرد بناتا ہے۔ دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائب نے اس لڑکی کو بہت ہی اطمینان بخش جواب دیا۔ دوستو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائب نے مائکرو فون کے سامنے آتے ہی حسب معمول سوال کو دہرایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائب نے فرمایا کہ مجھے اسلام کا داعی بنے بہت عرصہ گزر گیا ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، چاہے کوئی عیسائیت سے تعلق رکھتا ہو، ہندو مذہب سے ہو یا سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور ان میں سے ہر ایک نے مختلف چیزوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائب نے فرمایا کہ جہاں تک میں نے لوگوں کے بارے میں سروے کیا ہے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں سب سے عام عنصر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اعتقاد ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگ صرف نظریاتی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن عملی طور پر وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ عیسائیت مذہب کی کتابوں میں بھی ایک اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن اس مذہب کے ماننے والے پھر بھی عقیدہ تثلیث پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتابیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہیں، لیکن لوگ اس بات پر عمل نہیں کرتے۔ لہذا اسلام واحد مذہب ہے جس میں جو کہا گیا ہے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائب نے فرمایا کہ دوسرے مذہب کے لوگ اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ مسلمان مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ بات دوسرے لوگوں کو اتحاد کے بارے میں متاثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائب نے فرمایا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں نے جو خدا بنائے ہیں، ایک خدا دوسرے خدا کی مدد لے رہا ہے، خدا آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ سب چیزیں غیر منطقی ہیں کیونکہ شیطان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائب نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگوں نے جس کو خدا بنایا ہوا ہوتا تھا وہ مر گیا۔ ایک خدا کیسے مر سکتا ہے؟ اگر خدا مر جاتا ہے تو دنیا میں حکمرانی کون کرتا ہے؟ لہذا جب آپ ان تمام چیزوں کو منطقی طور پر دیکھتے ہیں تو لوگ عام طور پر اندھے عقائد کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طرح کے عقائد اسلام میں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائب نے فرمایا کہ قرآن پاک کہتا ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو رنگین اور زبانوں میں بنایا ہے، بے شک یہ سمجھنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو منطق کی تصدیق کرتی ہے، اس کے باوجود آج میڈیا اسلام کے خلاف ہے۔ آپ اس طاقت کا تصور کر سکتے ہیں کہ اربوں خربوں ڈالر کی رقم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے تیز
تیز رفتار سے بڑھتا ہوا مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اس طرح سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ منطقی مذہب ہے۔ میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسے دہشت گرد کہتا ہے، اور میڈیا اسلام کے بارے میں بولتا ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں۔ اگر اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے تو پھر امریکن عورتیں کیوں اسلام قبول کر رہی ہیں؟ اس وقت یورپی ممالک میں عورتیں سب سے زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں۔ اگر اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں تو پھر یورپی اور امریکن عورتوں کو اسلام قبول کرنے پر کون مجبور کر رہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ دین اسلام ہی اصل مذہب ہے۔ کچھ لوگ اسلام میں حجاب کی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اہم عنصر توحید ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا آپ ایک اللہ پر یقین رکھتی ہیں؟ اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پوچھا، کیا آپ مانتی ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پوچھا، کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں ابھی تک متاثر نہیں ہوئی ہوں، میں متاثر ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ متاثر جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں گی تو کوئی آپ کو روک رہا ہے۔ اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جواب دیا کہ میں خود متاثر ہونا چاہتی ہوں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ سچ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی درخواست کروں گا، کیونکہ قرآن پاک پڑھ کر آپ اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دوسرے صحیفوں میں بھی موجود ہے، دوسرے مذہبی صحیفوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں بہت سی جگہوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ بائبل کے اولڈ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بائبل میں بہت سے حوالے دیے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، بائبل گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 16 اور آیت نمبر 12 سے 14 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن یہ صحیح وقت نہیں ہے، آپ اس وقت یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکو گے، وہ آئے گا اور خود ہی تم لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بائبل کی اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ صف آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہندو صحیفوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ سکھ ازم، بدھ ازم کے صحیفوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب سننے کے بعد اس لڑکی نے درخواست کی کہ مجھے قرآن پاک کا ترجمہ دیں، میں نے اسے پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ آپ کو قرآن پاک بما ترجمہ دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنا جواب مکمل کر دیا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔